آپ حضرات کی اگر اجازت ہو تو پڑھ دوں مدینہ جانے کی کون کون خواہش کرتا ہے؟ سبھی کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے. یا خدا، بھئی اچھا لگے تو سبحان اللہ بولنا، اچھا نہ لگے تو ہائے ہائے بولنا ہے، کچھ بولنا ضرور ہے. ورنہ میں یوں کہا کرتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہو کر بھی بیمار لگنے لگتے ہیں، جو بولتے نہیں بیکار لگنے لگتے ہیں. اپنا تعلق ہے اس قبیلے سے جناب جہاں غلام بھی سلطان لگنے لگتے ہیں. پڑھ دوں. یا خدا مجھے عرش کا زینہ دے دے، یا خدا مجھے عرش کا زینہ دے دے، میرے مولا میرے حصے میں مدینہ دے دے. کہہ دیجئے آمین. میرے مولا میرے حصے میں مدینہ دے دے. اہل اسٹیج کی توجہ چاہتا ہوں خاص طور سے حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب کی، مفتی عبدالجبار صاحب کی، استاد محترم حضرت مولانا مفتی ایوب صاحب کی خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں. انہی کی جوتیوں میں بیٹھ کر یہ ناچیز یہاں پر بیٹھا ہے. یا خدا مجھے عرش کا زینہ دے دے، میرے مولا میرے حصے میں، ہم سب کے حصے میں مدینہ دے دے. اور کیا کروں گا میں گلاب اور چمیلی لے کر، کیا کروں گا میں گلاب اور چمیلی لے کر، مجھ کو 2 گھونٹ محمد کا پسینہ دے دے. کیا کروں گا میں گلاب اور چمیلی لے کر، مجھ کو 2 گھونٹ محمد کا پسینہ دے دے. ایک اور پڑھ دوں. پتھر کو یوں تراشا کہ نگینہ بنا دیا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ہاں ماشاءاللہ. اب لگ رہا ہے کہ زندہ دل لوگوں میں بیٹھا ہوں، ورنہ یوں محسوس ہو رہا تھا قبرستان میں شاعری کر رہا ہوں. پتھر کو یوں تراشا کہ نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا. ساری دنیا کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر، ساری دنیا کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے رسول کا پسینہ بنا دیا. ساری دنیا کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے رسول کا پسینہ بنا دیا. اور یہ شعر کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا. مفتی صاحب جو آمد رسول پر نعت پڑھ رہے تھے، میں یوں کہتا ہوں کہ رمجم رمجم نور کی بارش ابر رحمت چھایا ہے. رمجم رمجم نور کی بارش ابر رحمت چھایا ہے. صبح صبح آمنہ بی کے نور منور آیا ہے. اور چہرہ ضحیٰ ہے، زلف ہے واللیل. بول دیجئے سبحان اللہ. چہرہ ضحیٰ ہے، زلف ہے واللیل. آنکھ ہے ما زاغ البصر. حسن محمد کے آگے تو چاند بھی شرما جاتا ہے. چہرہ ضحیٰ ہے، زلف ہے واللیل. آنکھ ہے ما زاغ البصر. حسن محمد کے آگے تو چاند بھی شرما جاتا ہے. میں انشاءاللہ یکے بعد دیگر علماء ہیں، ان کے وقتاً فوقتاً آپ کا ساتھ دیتا رہوں گا. اب آئیے میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے ہم سب کے جانے و پہچانے اسی گاؤں کے ایک معتبر عالم دین، اخلاق حسنہ سے متصف، بڑا سادہ مزاج، حضرت مولانا مفتی عبدالجبار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مدیر اعلیٰ جامعہ دارالعلوم اشرفیہ قصبہ ہرہ. اس شعر سے میں حضرت کا استقبال کرتا ہوں. تم شان چمن، تم جان چمن، تم بزم کے میری تارے ہو. تم شان چمن، تم جان چمن، تم بزم کے میری تارے ہو. تقدیس طلب کے مستوں پر مولا کے حقیقی دھارے ہو. یہ مجمع تمہارا خواں ہے پیغام ہدایت سننے کو. سب جمع ہوئے ہیں محفل میں پیغام شریعت سننے کو. حضرت مولانا مفتی محمد عبدالجبار صاحب دامت برکاتہم العالیہ مسندی خطابت پر جلوہ افروز ہے. ادباً گزارش ہے کہ حضرت والا اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں. تھوڑا نیچے کرے سے نا طالب بھائی، تھوڑا نیچے کرے سے نا بس. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. حضرات محترم اور معزز سامعین کرام،
میرے سامنے ایک حدیث ہے، اس کی وضاحت کرنے کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اس روایت کے راوی حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا۔ بسبعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا۔ ان میں سب سے پہلی بات عیادت المریض، کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کی عیادت کی جائے۔ دیکھیے، یہ چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اس کے اوپر اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان بیمار مسلمان کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے اور جب تک اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے اس وقت تک وہ اللہ کی رحمت میں رہتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو جو بیمار ہے اس کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے صبح کے وقت میں، تو صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے استغفار کرتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ یعنی صبح کو گیا دیکھنے کے لیے اپنے بیمار بھائی کو، اور صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے استغفار کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص شام کو جاتا ہے، شام کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، تو شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے استغفار کرتے ہیں۔ دیکھیے کتنا چھوٹا عمل ہے۔ ہمارے پڑوس میں کوئی بیمار ہے، ہم نے صرف 5 منٹ نکالے اور اس کو دیکھنے کے لیے گئے، اسی دیکھنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے اتنا اجر عظیم ہمیں عطا فرمایا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے استغفار کر رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ فرشتے جو ہوتے ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں۔ فرشتے جب دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ دوسری بات کہ جس بات کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا وہ ہے اتباع الجنائز، کہ جنازے کے پیچھے جانا۔ ایک مسلمان کا مسلمان کے اوپر دوسرا یہ حق ہے کہ جب کوئی مر جائے، انتقال ہو جائے، تو چاہیے کہ اس کے جنازے کے پیچھے جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی جنازے کی نماز میں شرکت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 1 قیرات کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اگر اس کی تدفین کے اندر بھی شرکت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 قیرات کا ثواب دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قیرات کا مطلب ہے کہ 2 بڑے پہاڑ کے برابر۔ یعنی اگر کسی نے جنازے کی نماز پڑھی تو 1 پہاڑ کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ تدفین کے اندر بھی شریک رہا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 بڑے پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ہمارا مزاج ایک ایسا بن گیا ہے کہ ہم رسمن جاتے ہیں کہ ہم اس کے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں، اس کے گھر والے ہمارے میں شریک ہوں گے، اس نیت سے نہیں، بلکہ ایک مسلمان ایمان والا وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، چاہے ہم اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جب اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اب چاہیے
کہ اس کے جنازے کے پیچھے جائے اور اس کی جنازے کی نماز میں شرکت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں باتوں کے اوپر اس کو 2 بڑے پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ وہ ہوں گے کہ جن کو جنازے کی نماز یاد بھی نہیں۔ میں بہت آسان طریقہ اس کا بتلا رہا ہوں، بیان تو مفتی صاحب کریں گے، مجھے تھوڑی چند باتیں کرنی آپ سے جو ضروری ہیں، کہ جو ہمارے روزمرہ کی باتیں ہیں۔ کہ جنازے کی نماز سب سے پہلے آدمی تکبیر کہتا ہے تو سبحانک اللہم پڑھے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، بس ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد دوسری تکبیر پڑھیں گے ہم۔ دوسری تکبیر کے بعد درود میں سب سے افضل درود ابراہیمی ہے جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ ہم سب کے یاد ہے کہ نہیں؟ بولو درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یاد ہے کہ نہیں؟ تو دوسری تکبیر کے بعد اسی درود کو پڑھو، سب سے زیادہ فضیلت اسی درود کی ہے۔ اور تیسری تکبیر کے بعد اب دعا ہے۔ 2 تو ہمارے یاد ہیں، سب کے یاد ہوتے، سب نماز میں پڑھتے ہیں۔ اب دعا ہے۔ جس کو دعا یاد نہیں ہے، جس کو دعا یاد نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ اتنا پڑھے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ کیا پڑھیں گے؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ یاد کر لیں گے نا؟ یا کوئی اور دعا پڑھ سکتے ہیں جس کو یہ دعا یاد نہیں ہے مشہور، باقی اس کو یاد کرتے رہیں تو کتنا آسان ہے کہ نہیں؟ سبحانک اللہم ہمارے یاد ہے، درود شریف ہمارے یاد ہے، اور دعا ہمیں یاد کرنی ہے۔ نابالغ بچوں کی تھوڑا الگ ہے، بالغ مرد حضرات کی الگ ہے۔ صرف آدمی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایک مسلمان کا مسلمان کے اوپر یہ حق ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے جائے۔ آپ اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، آپ اس کو پہچانتے ہو کہ نہیں، بلکہ وہ مسلمان ہے، آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس کی جنازے میں شرکت کرے، اس کی تدفین میں بھی شریک رہے۔ اور قبر کے اوپر جا کر کیا پڑھنا ہے، کیا دعا مانگنی ہے؟ 2 دعا ہے، بہت آسان۔ دیکھیے کسی کو قرآن یاد نہیں ہے، کیا کہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کا انتقال ہوا ہے، یہ قبر کے اندر گیا ہے، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، اور اس وقت جو اس سے سوال ہو رہے ہیں اس کو صحیح صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ یہ 2 دعا ہر آدمی بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے کر سکتا کہ نہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی کے جنازے کے اندر اتنی بڑی تعداد نے جنازے کی نماز پڑھی، جن کی تعداد 100 تک پہنچ جائے، جس کی جنازے کی نماز میں 100 آدمیوں نے شرکت کی ہو، اور وہ مرنے والے کے لیے سچے دل سے دعا کریں، تو اللہ تبارک و تعالی مرنے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ اتنی بات کے اوپر اور ایک حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ جس جنازے کی نماز میں پڑھنے والوں کی تعداد صرف 3 صف ہیں، اور 3 صفوں نے نماز پڑھی اور سچے دل سے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس مرنے والے کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اس لیے آج سے ارادہ کریں کہ جب بھی ہمیں موقع ملے گا انشاءاللہ جنازے کی نماز نہیں چھوڑیں گے، اور تدفین کے اندر بھی شرکت کریں گے۔ اب آگے دیکھو، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، غسل دینے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ پیچھے ہٹتے ہیں نا، بلکہ سیکھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کو غسل دیتا ہے، میت کو غسل دیتا ہے، اور غسل دینے کے دوران میں
اس کے بدن پر کوئی عیب ہے، جو غسل دے رہا ہے وہ تو وہ بدن دیکھتا ہی ہے، اس کے بدن کے اوپر کوئی عیب ہے، اس عیب کو ظاہر نہیں کرتا، لوگوں میں نہیں بتلاتا، اس کو چھپاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے غسل دینے والے کی کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 40 مرتبہ مغفرت فرمائیں گے۔ 40 مرتبہ، کتنا اونچا ثواب ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ ہم لوگ بھگتے ہیں نا، نہیں، بلکہ اگر ہمیں آتا ہے تو ہمیں بڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے اور غسل دینا چاہیے۔ فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کفن دیا، کفن پہنایا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو موٹا اور باریک ریشم کا لباس پہنائیں گے جنت کے اندر۔ پہننا چاہتے کہ نہیں ہر آدمی؟ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو، مرنے والے کو کفن پہنایا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر اس کو باریک اور موٹے ریشم کا لباس پہنائیں گے۔ جس شخص نے اپنے مرنے والے کے لیے قبر کھودی، قبر کو تیار کیا، فرمایا کہ قیامت تک اس کو جب تک کہ ایسا ثواب ملتا ہے کہ جیسے اس نے اپنے ایمان والے بھائی کو ایک مکان بنا کر کے دیا ہو اور اس کا ثواب ملتا ہے، ایسے ہی قبر کھودنے والے کو برابر اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی ہم سب کو ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے اور اس کو لوگ کاندھوں پر اٹھا کر لے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں جاتی ہیں۔ بولتے رہیں بھائی تاکہ مجھے یہ رہے کہ آپ لوگ پوری توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں۔ اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں۔ ایک اس کے ساتھ مال جاتا ہے، دوسرے اس کے ملنے والے رشتہ دار، قرابت دار اور متعلقین، متوسلین سب لوگ ساتھ جاتے ہیں، اور تیسرے اس کا اعمال اس کے ساتھ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، مال بھی یہیں رہ گیا، اور جو لوگ ساتھ میں گئے تھے، قرابت دار، رشتہ دار، متعلقین، متوسلین، وہ سب لوگ بھی واپس آ جاتے ہیں، اور قبر میں صرف اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ دفن کرنے کے بعد قبرستان سے چلتے ہیں تو اس کی قدموں کی آواز اس مرنے والے کو سنائی جاتی ہے کہ دیکھو کہ جن کے بارے میں ہمیشہ تو یہ کہتا رہا کہ میرے چاہنے والے ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، جن کی وجہ سے دنیا میں جانے کے بعد نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، ان تمام چیزوں کو چھوڑتا رہا، آج وہ سب تجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تب اس کو احساس ہوتا ہے، اور مردہ اتنی زور سے چیخ مارتا ہے کہ اگر انسان اس آواز کو سن لے تو اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی لیے سنواتے ہیں کہ دیکھو کہ ہمیشہ تو یہ کہتا رہا کہ میرے چاہنے والے ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، اور مجھ سے میری عزت کرنے والے ہیں، میری باتوں کو ماننے والے ہیں، لیکن آج تیرے ساتھ کوئی نہیں، سب لوگ چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی نعم رحمت اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک شخص کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ آج میں مختلف علماء کے پاس جاؤں گا اور جانے کے بعد ان سے یہ معلوم کروں گا کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے
کہ آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو آپ اس دن کون سا عمل کریں گے؟ ذہن میں یہ بات تھی کہ جو عمل اچھا لگے گا اس کو کر لینا۔ اب یہ شخص اس زمانے میں مختلف علماء کرام کے پاس گیا اور سب سے کہا کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو آپ اس دن کون سا عمل کریں گے؟ سب نے مختلف جوابات دیے۔ آخر میں یہ شخص حضرت عبد الرحمن بن ابی نعیم رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا اور جانے کے بعد ان سے بھی یہی سوال کیا کہ حضرت اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو آپ اس دن کون سا عمل کریں گے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں وہی عمل کروں گا جو روزانہ کرتا تھا، میں کوئی الگ عمل نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں نے اپنے زندگی کے ہر دن کو آخری دن ہی شمار کیا ہے۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں 1 سال 2 سال 10 سال زندہ رہوں گا، میں اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن شمار کرتا ہوں، اس لیے کوئی نیا عمل نہیں کروں گا، جو میرا معمول ہے وہی میں برابر کرتا رہوں گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ مرنے سے پہلے اپنے مرنے کی تیاری کریں۔ عقل مند انسان وہی ہے، دنیا والے کہتے ہیں اس کو کہ جو پیسہ کمانا اچھا جانتا ہو اور لوگوں کی جیب سے پیسہ نکالنا جانتا ہو، لوگ اس کو عقل مند کہتے ہیں۔ نہیں، عقل مند یہ ہے کہ جو مرنے سے پہلے اپنے مرنے کی تیاری کرے۔ اس لیے فرمایا کہ ایک مسلمان کے اوپر دوسرا حق یہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے جائے، اس کی جنازے کی نماز میں شرکت کرے، اس کی تدفین میں شرکت کرے۔ اور میں اپنی بات کو زیادہ لمبی نہیں کروں گا، آگے تیسری بات میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں، وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ۔ فرمایا کہ تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو۔ کیا کہا؟ سلام کو عام کرو۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو اور اسلام کے ماننے والوں کو ایسا کلمہ عطا فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں ان میں کوئی ایسا کلمہ نہیں ہے۔ ہر مذہب کے ماننے والے جب ملاقات کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کلمہ بولتے ہیں، کچھ گڈ مارننگ کہتے ہیں، کوئی نمسکار کہتا ہے، لیکن گڈ مارننگ کا مطلب تمہاری صبح اچھی ہے، گڈ نائٹ تمہاری شام اچھی ہے، بس۔ لیکن ایک آدمی جب سلام کرتا ہے، السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ ایک سلام کرنے والا اپنے بھائی کو 3 دعائیں دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ برابر اس کے اوپر سلامتی، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی رہیں۔ ہے ایسا کہ کلمہ؟ اس لیے فرمایا کہ جب آپس میں ملاقات کرو تو سلام کرو، مصافحہ کرو، اس لیے کہ جب 2 مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کی ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی دونوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کتنا اونچا عمل کہ 2 مسلمان جب اللہ کی رضا کے لیے ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، ابھی ان دونوں کے ہاتھ جدا نہیں ہوئے کہ دونوں کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، اس کی تاکید کریں۔ ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ ماں باپ کے حقوق ہیں بچوں کے اوپر، لیکن یاد رکھیں، میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ اولاد کے بھی ماں باپ کے اوپر حقوق ہیں۔ یاد رکھو گے، سب سے پہلا حق اولاد کا ماں باپ کے اوپر یہ ہے کہ اس کا اچھے سے اچھا نام رکھا جائے۔ سب سے پہلی ماں باپ کی ذمہ داری اس کا اچھا نام رکھے۔ آج ایک فیشن چل گیا ہے کہ جی نیو سا نام بتلاؤ، چھوٹا سا نام ہونا چاہیے۔
اب وہ معلوم کر کے تو چلا جاتا ہے، لیکن خالائے کچھ بتلاتے ہیں، ماموں کچھ بتا رہے ہیں، وہ گھر میں آنے کے بعد وہ نام ڈسمس ہو جاتا ہے۔ نہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں، ان ناموں میں سے کسی ایک نام کے اوپر اپنے بچوں کا نام رکھیں، اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھیں، حضرات صحابہ کرام اور صحابیات کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ سب سے پہلی ذمہ داری ماں باپ کی یہ ہے کہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھا جائے۔ کریں گے ذمہ داری کو پوری، یہ نہیں کہ جو چاہا وہ نام رکھ دیا، اس لیے کہ نام کے اثرات اس آدمی اس بچے کے اوپر پڑتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے کان کے اندر اذان دلوائی جائے، تکبیر کہلوائی جائے، اور ایک عمل ہے تہنیک کا جو ہمارے یہاں متروک ہے، کرواتے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ عورت اس بچے کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی میٹھی چیز چبا کر کے اپنے تالوں کے اندر اور اس کے تالوں میں لگاتے تھے۔ یہ تہنیک کا عمل کہلاتا ہے۔ اس سے بچے کے اندر اثرات اچھے بڑھتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ جو اللہ والے ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے پاس بچوں کو لے جائیں اور ان سے یہ عمل کروایا جائے۔ اور پھر آگے اگر اللہ نے ہمت دی ہے، استطاعت دی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ بچے کے نام پر کوئی جانور ذبح کر کے اس کو تقسیم کر دیا جائے، اس کو کھلا دیا جائے، جس کو ہم عقیقے کا نام دیتے ہیں۔ اگر ہو سکے سب سے بہتر یہ ہے کہ 7ویں روز کرے۔ اگر 7ویں دن نہیں کر سکتا تو 14ویں روز کرے۔ اگر 14ویں دن نہیں کر سکتا تو پھر 21ویں روز کرے۔ 3 دنوں کی فضل، 7، 14 اور 21، یعنی جس دن بچہ پیدا ہوا اس سے 1 دن پہلے 7واں روز، اور اگر 21 دن بھی نہیں کر سکا تو اس کے بعد جب بھی کرے، جس دن بچہ پیدا ہوا ہے اس سے 1 دن پہلے کرے، وہ 7واں دن ہی پڑتا کر کے۔ تو اس لیے یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور اگر اللہ نے ہمت اور استطاعت دی ہے، اللہ کے نام کے اوپر جانور ذبح کر کے اس کو کھلا دیا جائے۔ اس عمل کے ذریعے سے بچہ آنے والی پریشانیوں سے، بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے، لیکن وہ غیر اللہ کے نام پر کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کروایا اور کہا کہ نہیں، بلکہ اللہ کے نام پر جانور ذبح کرو۔ ویسے تو بہتر ہی ہے کہ لڑکی کے نام پر 2، لڑکی کے نام پر 1، لیکن اگر کسی کی ہمت نہیں ہے تو 1 بھی کر سکتا ہے، لڑکی کی طرف سے بھی 1 اور لڑکی کی طرف سے بھی 1 کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ پھر اس کو اچھی تعلیم دلانا، تعلیم کے ساتھ ساتھ میں اس کی اچھی تربیت کرنا، اور جب بچہ جوان ہو جائے تو اس کا مناسب رشتہ تلاش کر کے اس کا نکاح کر دیا جائے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ اولاد کے ماں باپ کے اوپر حقوق ہے۔ اس کا اچھا نام رکھنا، اس کے کان کے اندر اذان کہلوانا، تکبیر تہنیک کا عمل کرنا، اگر اللہ نے ہمت دی ہے تو عقیقہ کرانا، اس کی تعلیم اور تربیت۔ جب بچہ جوان ہو جائے تو مناسب رشتہ تلاش کر کے اس کا نکاح کر دیا جائے۔ ایسے ہی اولاد کے اوپر بھی ماں باپ کی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ میں 2-4 حدیث بیان کرنے کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ماں باپ کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے۔ اللہ کے بعد
माँ बाप हमारे मजाजी रब है। देखो याद रखो कि 3 खिदमतें ऐसी हैं कि जिनमें बाप का कोई हिस्सा नहीं होता, वो खालिस माँ की खिदमत होती है। याद रखेंगे कि 3 खिदमत ऐसी हैं कि जिसके अंदर बाप का हिस्सा नहीं होता। पहली खिदमत ये है कि 9 महीने बच्चे को पेट के अंदर रखना, ये खाली मां की खिदमत है। बाप को इसका कोई एहसास नहीं होता, उसको कैसे दर्द आ रही है, कैसी तकलीफ हो रही है, उसको कुछ पता नहीं है। इन तमाम चीजों को बर्दाश्त सिर्फ वालिदा करती है। और दूसरी खिदमत, जब बच्चे की विलादत और विलादत के वक्त जो दर्द आते हैं और उस वक्त मां मौत और जिंदगी से लड़ती है, कितनी माएं वो हैं जो इस दुनिया से चली जाती हैं और वो अल्लाह को प्यारी हो जाती है, लेकिन शहादत का मकाम अल्लाह तबारक व तआला ऐसी माओं को अता फरमाते हैं। बाप को उसका एहसास होता है, ये खालिस मां का इसमें हिस्सा होता है और मां की खिदमत होती है। और तीसरी खिदमत कि अपने जिस्म का सबसे कीमती जौहर दूध की शक्ल में 2 साल अपने बच्चों को पिलाती है। कितने? 2 साल। इसमें बाप का हिस्सा नहीं होता। इसलिए इन 3 खिदमतों की वजह से मां का मकाम खिदमत के एतबार से बाप के ऊपर बढ़ जाता है और बाप का नीचे हो जाता है। लेकिन एक है ताजीम, ताजीम के एतबार से बाप का मकाम ज्यादा है, खिदमत के एतबार से मां का मकाम बहुत ज्यादा है। इसलिए वो लोग कितने खुश नसीब हैं और काबिले मुबारकबाद हैं वो लोग कि जिनके माँ बाप जिंदा हैं या उनमें से कोई एक जिंदा है और वो उनकी खिदमत कर रहे हैं और ऐसी खिदमत कर रहे हैं कि जिस खिदमत की वजह से उनका दिल खुश है। फरमाया कि जब औलाद अपने बाप को मोहब्बत भरी निगाह से देखते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हज मकबूल का सवाब अता फरमाते हैं। अगर एक आदमी दिन में 100 मर्तबा देखे तो 100 ही हज का सवाब अल्लाह तबारक व तआला उसको अता फरमाएंगे। फरमा हुमा जन्नतु का व नारु का, वही तुम्हारी जन्नत है, वही तुम्हारी दोज़ख है। इसलिए चाहिए कि अपने माँ बाप का एहतराम करें, उनकी इज्जत करें, उनके सामने उफ भी ना कहें। अल्लाह ने उनको बड़ा ऊंचा मकाम दिया है। इसलिए याद रखिए, दुनिया के अंदर जितनी मोहब्बतें हैं, जितने ताल्लुकात हैं, उनमें कोई ना कोई अपना जाती मफाद होता है। अगर शोहर अपनी बीवी से मोहब्बत करता है तो उसकी मोहब्बत करने की वजह उसका कोई ना कोई जाती मफाद है। अगर बीवी अपने शोहर से मोहब्बत करती है, किसी न किसी गर्ज की वजह से मोहब्बत करती है। अगर भाई भाई से मोहब्बत करता है, कोई ना कोई उसका जाती गर्ज है। दोस्त दोस्त से मोहब्बत करता है, कोई ना कोई उसका अपना मफाद होता है। लेकिन कसम खाए और अल्लाह की कसम, एक माँ बाप ही एक ऐसे हैं कि जो अपने औलाद से बगैर किसी गर्ज के फितरी एतबार से, दिली एतबार से अपने औलाद से मोहब्बत करते हैं। उन्हें कोई जाती गर्ज नहीं होती। दुनिया में इसके अलावा कोई ऐसी मोहब्बत नहीं है। वरना आपसे मेरा कोई वास्ता मतलब पड़ेगा तो मैं आपसे बोलूंगा तो आपके करीब आऊंगा, आपकी तारीफ करूंगा। जब मेरा मतलब निकल जाएगा तो पीछे हटा दीजिए। लेकिन माँ बाप दुनिया के अंदर ऐसे हैं कि जिनको कोई लालच नहीं होता अपनी औलाद से। अल्लाह ने उनके दिल के अंदर वो सर्दी को सर्दी नहीं समझते,
गर्मी को गर्मी नहीं समझते, न रात देखते न दिन, दिन रात मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह मेरी औलाद को कामयाब बना दे। खुद भूखा रहता है लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने देता। ऐसी मोहब्बत करते हैं कि नहीं? बीवी भी मोहब्बत करती है, लेकिन जब तक शोहर उसकी मर्जी के मुताबिक चलता है, जब नहीं चलता तो लात मारती है, पीछे डालती है। कपड़े मर्जी के नहीं बने तो फौरन लड़ाई शुरू, झगड़े शुरू। शोहर बीवी के झगड़े शुरू होते कि नहीं? सबसे बड़ी वजह क्या बनती है? उसकी वजह यह बनती है कि शोहर ये चाहता है कि मेरी बीवी मेरे मिजाज के मुताबिक बन जाए, जैसे मैं चाहूं ये वैसे करे। बीवी ये चाहती है कि मेरा शोहर मेरे मिजाज के ताबे हो जाए, मैं जैसे इसको नचाऊं ये नाचे, मैं जैसे कहूं ये वैसे ही करे। अब दोनों सख्त हो गए, उधर से शोहर उधर से बीवी। हालांकि हदीस में आता है कि औरत को अल्लाह ने बाईं पसली से पैदा किया। जब आदमी उसको सीधा करने की कोशिश करता है तो फिर वो सीधी नहीं बल्कि टूट जाती है, वो बिखर जाती है। फरमाया कि औरत की खूबसूरती इसी में है, उसके टेढ़ेपन के अंदर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जो अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं, और मैं तुम में सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला हूं। इसलिए आदमी कहता है, न सोचता न समझता, न उलमा से ताल्लुक है, वो फौरन लिया, गुस्से में आया कि अगर खामोश न रही तो तुझे तलाक दे दूंगा। वो भी कहती है कि अगर अपने बाप से पैदा तो दे, अगर अपने बाप से पैदा है तो दे, वो भी खामोश रहेंगे। अब क्या तलाक तलाक तलाक, और उसके बाद मसला मालूम करते फिर रही। नहीं, शरीयत का खिलवाड़ बना दिया, मजाक बना दिया। गैर लोग इस मसले को लेकर के हमारे ऊपर हंसते हैं कि मुसलमानों ने क्या हाल बना रखा। नहीं, तीन देने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए शरीयत में यह कहा है कि जब शोहर और बीवी के अंदर नाइत्तिफाकी हो जाए और उनका साथ रहना मुश्किल हो जाए, मैं बिल्कुल आखिरी दर्जे की बात कर रहा हूं, उससे पहले तो बहुत सारी चीजें हैं, और दोनों परिवार के लोग ये समझने लगे कि अब अगर इन दोनों को साथ में रखा जाएगा तो किसी एक की जान भी जा सकती है, इस पर नौबत आ जाए, तो फरमाया कि आप तलाक देनी है तो तलाक अहसन दो, यानी सिर्फ एक तलाक दो, वो भी पाकी के जमाने में, बस आगे देने की कोई जरूरत नहीं है। औरत इद्दत के अंदर बैठ जाएगी, और अगर वो निकाह में लाना चाहता है तो इद्दत के अंदर अपने निकाह में वापस ला सकता है, नहीं लाना चाहता तो इद्दत गुजरने के बाद वो खुद ब खुद निकाह से बाहर हो जाएगी। अब उसका फायदा क्या होगा कि खुदा ना करे हमें अपनी बात के ऊपर अफसोस हुआ तो दोबारा उसको बगैर हलाले के सिर्फ निकाह से ही अपने निकाह करने के बाद आपके निकाह में आ जाएगी वो औरत। अब हलाले की यहाँ पर जरूरत नहीं है, लेकिन दो तलाक का मालिक रहता है। लेकिन मसले का इल्म नहीं होता, हमें मालूम ये होता है कि जब तक हम 3 नहीं देंगे इतने तलाक होगी नहीं, सिर्फ एक तलाक से ही काम हो जाता है, और उसमें हमारे पास चांस है, मौका है। इद्दत अभी गुजार रही है औरत, दोनों को अगर एहसास होता है तो दोनों एक साथ मिल सकते हैं, निकाह की भी जरूरत नहीं। हाँ, अगर इद्दत पूरी हो गई तो अब निकाह की जरूरत पड़ती है, और अगर ये नहीं तो फिर तलाक हसन, फिर 3 तौर में 3 तलाक अलग अलग दी जाए। लेकिन हमने इसको ऐसा मजाक, ऐसा खिलवाड़ बनाकर रखा है कि लोग इस मसले को लेकर के हमारे ऊपर हंसते हैं। इस बारे में जानकारी हासिल करो, अपने उलमा से राब्ता रखो और पूछो,
اور یہ ہوتا ہے ان لوگوں کے یہاں جو دیندار نہیں. آپ یہ بتلائیں ایمانداری سے، جو لوگ پکے نمازی ہیں، جو علماء طبقہ ہے، ان کی بہت کم طلاق ہے. وہ طلاق دے اس لیے کہ وہ جانتے ہیں مسئلہ اور علماء کے پاس بیٹھتے ہیں. زیادہ تر جو لوگ نماز سے دور ہوتے ہیں، جو دین سے دور ہوتے ہیں، اور غصے میں آ کر کے بیوی نے ایک بات نہیں مانی، فوراً طلاق 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 اور نکال دے. تینوں، بلکہ 3 10 15 کہتا چلا جاتا ہے. بہرحال میں زیادہ لمبی بات نہ کرتے ہوئے تو میں نے بتلایا تھا کہ مسلمان کے اوپر کچھ حقوق ہیں. ان میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جائے، جب مر جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے جائے، اور جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو ہم جواب میں یرحمک اللہ کہیں. اور ساتھ ساتھ میں اگر ایک آدمی کمزور ہے تو ہم اس کی مدد کریں، مظلوم ہے تو ہم اس کی مدد کریں، سلام کو عام کیا جائے. اگر کوئی قسم کھا لے تو اس کی قسم کو پورا کرانے کے اندر ہمیں اس کا تعاون کرنا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے. اللہ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.